ایک افواہ ہارون صاحب گردش کر رہی ہے، اب آپ کنفرم کیجئے مجھے، بلاول بھٹو صاحب جو کہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، ہمسایہ ملک انڈیا کو کچھ یقین دہانیاں دلا رہے ہیں پاکستان کو لے کر؟ نہیں، امریکیوں کو یہ کہا جا رہا ہے، اگین تحقیق ہو تو پتہ چلے نا. اب دیکھو بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں. ویسے بے نظیر کا بھی ان کے والدہ کا بھی یہ طریقہ تھا، امریکیوں کو بہت سی یقین دہانیاں کراتے، عمل کبھی نہیں کرتے تھے. اب یہاں پہ کون سی یقین دہانی ہوئی ہے؟ تو یہ تو بڑے کمزور لوگ ہیں، زرداری صاحب بھی اور بلاول بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسا ملک کا عجیب و غریب وزیر خارجہ ہے جسے وزیر اعظم پوچھ ہی نہیں سکتا بھائی آپ وہاں کیا کرتے رہے 15 دن یا 20 دن یا 25 دن جتنے دن بھی رہے. سوئٹزرلینڈ میں؟ ہاں سوئٹزرلینڈ میں. تو اطلاعات یہ تھی کہ امریکیوں سے بات چیت کر رہے ہیں. اچھا، انڈیا سے کیا بات کریں گے؟ وہ امریکیوں کو یقین دہانی کرائی. کہا جا رہا ہے کہ بھائی اگر اس کو مستقل ممبر بنایا سلامتی انڈینز کی بڑی خواہش ہے. اور صاحب زیادہ یعقوب علی خان جو ہیں وہ کوئی آج سے 20 سال پہلے کہتے انڈیا کو نہیں روک سکتا. ایک یہ لوگ بڑے دانا بھی ہوتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، ہفت زبان 7 زبانیں جانتے تھے، لیکن یہ مایوس لوگ ہوتے ہیں نا. ضرور ہوگا. میں نے کسی نے آ کے مجھے کہا کہ صاحبزادہ یعقوب علی خان کہہ رہے ہیں 20 برس پہلے کی بات ہے کہ انڈیا کو کوئی روک نہیں سکتا سلامتی کونسل کا ممبر بننے سے. میں نے کہا بن سکتا ہی نہیں ہے. صاحبزادہ یعقوب علی خان ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن قوانین فطرت ہوتے ہیں. پاکستان ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا اور بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، چین اس کو ویٹو کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ ان کی مستقل خواہش تو ہے، دنیا کی تیسری چوتھی بڑی اکانومی ہے تو ان کی خواہش تو ہے نا، تیسری ہے امریکہ، چین، جاپان، کہ میں چوتھی. اور اس کے لیے کافی تگودو بھی کر رہا ہے انڈیا. نہیں تگودو کرتے رہے، وہ تو اندر سے ٹوٹ رہا ہے. تگودو انہوں نے کیا کرنی ہے؟ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، اگا دوڑ تو پیچھے چوڑ. وہ تو اندر سے ٹوٹ رہا ہے. اسے کیا چیز بچا؟ انڈیا کبھی متحد رہا ہی نہیں. صحیح. انڈیا کو متحد کیا مسلمانوں نے 3000 سال پہلے تھا، چندر گپت موریہ کے دور میں. اس کے بعد انڈیا کبھی متحد ہی نہیں رہا، راجواڑے تھے. مسلمانوں نے اسے ایک اسٹیٹ کی شکل دی، اور انکلوڈنگ افغانستان اور کچھ سینٹرل ایشیا کے علاقہ بھی. پھر انگریزوں نے اسے وہ متحد رکھا. تو یہ تو اس کو تو ٹوٹنا ہے. صحیح. ہاں جی ٹھیک ہے. اور آج یہ لوگ بات ہے ان کا خیال ہوگا ہماری خواہش ہے. بس سارے عوامل تو وہ ہیں، پولیٹیکل سائنس کے کچھ اصول ہیں. 20% پاپولیشن اگر پرووک کر مشتعل کر دی جائے تو ملک کبھی متحد نہیں رہ سکتا. آپ دیکھ ہی رہے ہیں انڈونیشیا، ملائیشیا جو ان چیزوں سے دور رہتے ہیں انہوں نے بھی مذمت کی، اور یہ آپ جن کی کم ہوتی جائیں گی. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ عرب عوام کی جہاں تک تعلق ہے، حکمرانوں کو چھوڑیے، اتنی حمیت بھی ان میں نہیں ہے، اب ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے. چلیے واپس آ کے بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. پنجاب کی سیاست جس میں قافلے کے درمیان اختلافات کے معاملات، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے ضمنی الیکشن کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پنجاب کی سیاست کے اوپر بات ہوگی، مگر ہارون صاحب یہ آزاد کشمیر سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے حوالے سے کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں؟ کوئی آیا، کوئی گیا، کوئی معطل ہو گیا، ہوا کیا؟ رات کو 2 بجے وہ کہتے ہیں میرے کمرے میں ایک آدمی آیا. وہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے نا وہاں آفس اور وہ رہائش ایک ہی جگہ پہ ہے، یعنی وہیں رہائش ہے جو مجھے بتایا گیا. تو وہ اپنا رات کو وہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا سٹاف سے کہ بھائی کیا معاملہ ہوا. انہوں نے کہا جی ہم کھانا لے کے گئے، یعنی رات کا ظاہر ہے 9 ساڑھے 9 بجے لے کے گئے ہوں گے. تو وہ سوئے پڑے تھے. اب وہ سو گئے، ایسا لگتا ہے کہ وہ تھکے ہوئے ہوں گے، جلدی سو گئے. تو وہ رات کو 2 بجے انہوں نے کہا یہاں کوئی آدمی تھا. ایسا یہ ایلوژن ہو جاتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی آدمی داخل ہو ہی نہیں سکتا. سردار قیوم صاحب سے ہمارے ذاتی تعلقات اور گہرے ذاتی تعلقات ہیں، ہر روز کی ملاقات. تنویر الیاس صاحب میری بات تو سنیں، میں کیا کہہ رہا ہوں. سردار عبدالقیوم خان صاحب آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے. اچھا. ان سے میرے بہت گہرے ذاتی تعلقات ہیں 1970 سے. اچھا. اور وہ ہم رات کو لیٹ ہو گئے تو پریزیڈنٹ ہاؤس پہ جا کے کہا کہ بھائی لیٹ ہو گئے، مگر یہ سردار صاحب نے بلایا، ان سے بات ہوئی تھی، یہاں ٹھہرنا ہے. تو انہوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس سیکورٹی کا عملہ تو اس معاملے میں اتنا سخت ہوتا ہے. چنانچہ ہم کوئی سی ہوٹل میں جگہ نہیں تھی، اتفاق سے کبھی ایسا ہوتا ہے، اور ایک ہوٹل کے فرش پہ سوئے، ڈائننگ روم میں گدا بچھا کے تھوڑی دیر سوئے، پھر منہ ہاتھ دھو کے گئے. وہ کچھ ناراض بھی ہوئے، مگر میرا خیال تھا انہیں ناراض اس پہ نہیں ہونا چاہیے، سیکورٹی کے لوگوں کا یہی کام ہے. میرا خیال ہے انہیں مغالطہ ہوا، داخل ہی نہیں ہو سکتا آدمی تو ان کے بیڈ روم تک کیسے پہنچ سکتا.
بہرحال انہوں نے پرنسپل سیکٹری کو بھی معطل کر دیا. حالانکہ پرنسپل سیکٹری کا سیکورٹی سے کیا تعلق, اور پولیس افسروں کو معطل کر دیا. میرا خیال ہے اس کی تفتیش ہوگی تو واضح ہو جائے گا. بہرحال کسی کو بھی مغالطہ. ٹھیک ہے. ویسے ابھی جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کیا, ہارون صاحب وہ بات ہم نہ کریں تو یہ زیادتی ہو جائے گی. کافی بڑا احتجاج انہوں نے کیا. نہیں وہ تو ظاہر ہے, وہ نہیں, وہ احتجاج صرف ایک دن کا نہیں ہے, وہ مسلسل مہم چلا رہے ہیں. ملک کے احتجاج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اور وہ انڈین سفارت خانوں نے نہیں جانے دیا گیا. حالانکہ بڑی آسان بات تھی کہ ان سے کہتے کہ 3 آدمی آ جائیں. کوئی وہ ان کے پاس سراج الحق صاحب کے پاس کوئی کلاشنکوف رائفل تو نہیں تھی, یا اپنا لیاقت بلوچ صاحب تھے, یا امیر العظیم صاحب تھے, یا میاں اسلم صاحب تھے, تو وہ چلے جاتے, وہ یادداشت انہیں پیش کر دیتے. لیکن ہم اس میں کچھ زیادہ ہی کانشیس ہیں اس معاملے میں. اور جماعت اسلامی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ وہ انتظامیہ کو مذاکرات کرنے چاہیے تھے, انہوں نے اجازت دینی چاہیے تھی. وہ تو جلوس مسلسل نے کہا. ایک بات انہوں نے عجیب کہی سراج الحق صاحب نے, کہ شہباز شریف صاحب کو اور عمران خان صاحب کو شامل ہونا چاہیے. آپ انہیں دعوت دیتے تو شامل ہو سکتے تھے, یہ کوئی ایسی بات نہیں. وزیر اعظم کا تو سیکورٹی کا پرابلم ہے. عمران خان صاحب کا بھی اتنا ہی نہیں پرابلم تھا, مگر وہ آ جاتے. وہ کو تو گھیرا ویرا ڈالا جا سکتا ہے, آگے پیچھے لوگ ہو سکتے ہیں, بندوبست تو کیا جاتا ہے. مگر آپ یہی میں نے ان سے کہا تھا امیر العظیم صاحب سے, کہ یہ جماعت اسلامی کی اسٹریٹجی رہی ہے. جب مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جنگ شروع ہوئی تو لابنگ کے لیے انہوں نے اس کو اپنی پارٹی کا ایشو نہیں بنایا تھا, بلکہ سب پارٹی میں. نواب زادہ نصر اللہ خان نے بھی یہی کیا تھا جب وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے. اچھا, اب تو معلوم ہی نہیں ہے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کون ہے. اب تو کشمیر سے اتنی دلچسپی ہے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کون ہے چیئرمین. ہاں, یہ بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں ہارون صاحب. تو انہیں دعوت دیتے نا, تو میں نے تو ان سے کہا تھا آل پارٹیز کانفرنس کریں, اور انہوں نے کہا ہاں سوچیں گے اس پہ, کیونکہ یہ جو کاج سب کا ہو اس میں الگ سے کرنے کا. چلو اچھا کیا جو کیا انہوں نے, لیکن یہ کہ ساری پارٹیاں شامل اور تیاری کے ساتھ کریں. 10 لاکھ کا جلوس مل کر اظہار یکجہتی کیا جا سکتا ہے. لاہور کی مال روڈ جو ہے وہ ایئرپورٹ سے لے کے تو گول باغ تک بھر سکتی ہے اس مسئلے پہ, اگر تیاری کر کے کیا جائے. اور اگر یہ اس کو الگ الگ کیا بس صحیح. ٹھیک ہے ہارون صاحب, سوال میں آپ سے بعد میں کروں گے کاف لیگ کا. یہ بتائیے چودھری صاحب میں سے کسی سے بات ہوئی آپ؟ نہیں کوئی اس پہ بات, کوئی وہ بات پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جو کوئی بتایا ہی نہیں. آپ کا خیال ہے وہ چودھری پرویز الہی, چودھری شجاعت صاحب بھی مجھے بتائیں گے. آپ تصدیق کر رہے ہیں جو خبریں اڑ رہی ہیں؟ نہیں تو میں کہتا صرف اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں. پہلی بات ہے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا پی ٹی آئی کے ساتھ جب انہوں نے شہباز شریف کی حمایت کر دی. جو قومی اسمبلی میں ارکان ہیں وہ چودھری شجاعت کے زیر اثر ہیں, پنجاب اسمبلی میں جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی کے زیر اثر ہیں, اور مونس الہی نے اور ان کے بھائی نے اعلان کر دیا ہے حسین الہی نے کہ ہمارا کاف لیگ سے کوئی تعلق نہیں. آپ کا تعلق نہیں ہے تو تعلق کس کا ہے؟ اگر اس پروگرام سے میرا تعلق نہیں ہے تو پھر تعلق کس کا ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے. بات یہ ہے یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈرامہ ہے, کہ انہیں اندیشہ ہے کہ اگر وہ جیت گئے ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی تو ممکن ہے کہ وہ اپنا چودھری پرویز الہی کو اندیشہ ہے کہ انہیں چیف منسٹر نہ بنائے. میرا نہیں خیال, اس لیے کہ وہ چودھری پرویز الہی ہو سکتے ہیں چیف منسٹر پی ٹی آئی کا, تو اب آسانی سے بن ہی نہیں سکتا اگر موقع ملے. اول تو بننے کون دے گا, حتی الامکان وہ کوشش کریں گے, لیکن یہ کہ مایوس ہو کے بیٹھنے کی بجائے انہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ پراسرار معاملہ ہے. دیکھیے ان کی ساری قوت اس میں تھی انڈرسٹینڈنگ میں. چودھری شجاعت جو ہیں وہ اس معاملے میں بے نیاز آدمی, ان کو وزیر وغیرہ بننے کی خواہش نہیں ہوتی. ویسے اب تو صحت بھی ٹھیک نہیں ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ کھانا وہ پورا کھاتے ہیں, نیند انہیں ٹھیک آتی ہے, لیکن پرابلم ہے بہرحال بات جو ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے, سمجھ نہیں آتی. تو میں تو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آدمی ہو ساتھ جو وہ بہتر انداز میں بتا سکے. بہرحال یہ ہے کہ کاف لیگ کی بڑی بارگننگ پوزیشن تھی, مگر انہوں نے اپنی غلطیوں سے اس کو اپنے آپ کو کمزور کر لیا بہت. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب جو پارٹی کو کاف لیگ کو چھوڑنے کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس حسین الہی صاحب کے سامنے آ رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملکی مفاد زیادہ عزیز ہے, پارٹی کا مفاد. ملکی مفاد کی باتیں جو ہے نا یہ بس کہنے کی ہیں. کس کو ملکی مفاد عزیز ہے؟ مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کو ملکی مفاد عزیز. جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اتنی بڑی بڑے باتیں ہیں سب, کس کو ملکی مفاد عزیز ہے؟ اگر ملکی مفاد عزیز ہو اس کے لیے اصرار کیا جاتا ہے, صبر کیا جاتا ہے, تکلیف جھیلی جاتی ہے, اس کے لیے ایگو نہیں فیڈ کی جاتی.